اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت بخشنے والا ہے اور ان کو ہدایت بخشتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کا ایسا درجہ عطا فرمائے، ایسی دلوں میں ہمارے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہدایت مانگنے والوں میں ہی نہیں بلکہ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، 9واں روزہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے افطار کیا، اور 9واں روزہ جب ہم افطار کیا تو اگلا دن جو ہے وہ 10واں رمضان کا جو ہے شب جو ہے وہ چڑھ چکی ہے، اور آج کا روز جو ہے وہ شب وصال جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ ہستی جو کہ اللہ کے محبوب ترین ہستی ہیں، آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی محبوبہ جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کرامات میں، اپنے اوصاف میں، اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنی صفتوں میں، اپنے کردار میں وحدہ لا شریک ہے۔ خواتین و حضرات، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ اکثر یہ ذکر کیا کرتے، ان کو یاد کیا کرتے، ان کو یاد کر کے غمگین ہو جایا کرتے، اور جتنی بھی امہات المومنین ہیں وہ اکثر، بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم جب آقا کو خوش کرنا چاہتے، جب ہمارا جی چاہتا کہ ہم آقا کے چہرے کے اوپر خوشی یا مسکراہٹ لے کر آئیں تو ہم ذکر جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کیا کرتے۔ اگر اس کی باریکی کو سوچا جائے، سمجھا جائے تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ وہ ذات پاک ہے کہ ان کے بعد یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اس دنیا جہان فانی سے جانے کے بعد آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے کس طرح سے ہمیشہ ان کو یاد کیا، اور جب تک وہ اس دنیا میں آقا کی زوجیت میں رہیں ان کو کسی اور شریکہ حیات کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اور یہ واحد بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے بطن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا کو ایک واحد اولاد بخشی، جن کو ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جن کا تعارف ہمارے سامنے ہوتا ہے، جو کہ وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہے کہ جن کے اوپر دنیا ہی نہیں بلکہ جو عرش پہ مخلوق ہے وہ بھی ناز کرتی ہے، عرش پہ جو مخلوق ہے وہ بھی ان کے در پہ آ کے جو ہے وہ روٹیاں مانگتی ہے، ان کی فقیری اور دیکھا جائے تو ان سے مانگ کر کھانے والوں میں سے ہے۔ تو یہ ان کی والدہ ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو خاتون جنت ہیں، جو خاتون قیامت ہیں، کہ جو جنت کے سردار ہیں، ان کی والدہ ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جو خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور آپ یہ سوچئے وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی جنت جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جو پاؤں مبارک ہیں ان کے نیچے ہے۔ سو آپ یہ سوچئے کہ اگر ان سلسلوں کو دیکھیں، ان نسبتوں کو دیکھیں تو آپ کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے انٹر لنکڈ ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مختلف جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کا یہ ارشاد پاک ہے کہ ہم پورے انسانوں کے لیے، ہم پوری کائنات تمام لوگوں کے لیے حجت ہیں، اور ہمارے لیے حجت ہماری جدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی جو والدہ ہیں وہ جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ کیا احسان کیا جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، محسنہ اسلام ہے،
کس طرح سے انہوں نے اسلام کو پروان چڑھانے میں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا لمحہ لمحہ. آج جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، مگر آپ دیکھیے اگر نظر ثانی کریں، اگر آپ بیوی کی ذات پاک کے اوپر جب ہم توجہ کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے جناب بی خدیجہ الکبریٰ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، توحید ربانی کے لیے، آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کی رسالت کے لیے، دین اسلام کے لیے جو قربانیاں آپ پاک بی بی نے دی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کردار کو ایک ایسی سطح پر لے کر آ جائیں، تو پھر اللہ کے پاک فرشتے اللہ کا سلام ان ہستیوں کے لیے لے کر آتے ہیں. کچھ بہت سے اشعار ہیں، بہت سے چیزیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اے بی بی کی شان میں چند اشعار کے: اے شم شبستان دل سرور کونین، اے شم شبستان دل سرور کونین، اے روشنی انجمن سید ثقلین، اے مصدر انوار حریم رخ حسنین، اے مومنائے ہستی صدیقائے دارین. تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، حد ہے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے. اے قبلہ اول کے لیے امن کی قندیل، اے مصحف ناطق کے لیے لفظ کی تعویل، اے آیا قرآن مبی سورہ انجیل، اے دین پیمبر کے لیے نقطہ تکمیل. بطحا کے شبستان کے لیے پہلی کرن ہے، تو سرور کونین کے خوابوں کا چمن ہے، اور پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا. ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا، اور دنیا میں تیری سوچ کا انداز نرالا، دنیا میں تیری سوچ کا انداز نرالا. بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا. صدقے قربان. اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے، اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے. کیا کہنے اس ذات پاک کے کہ جس کی بیٹی کی سوچے تربیت کیسی، وہ کیا پاک بطن ہوگا کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقائے دو جہان کو ایسا نور عطا کیا جو پھر جنت کی تمام خواتین کے لیے سردار ٹھہری. ان کی والدہ گرامی ہیں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ. اور یہاں پر میں ضرور یہ بتانا چاہوں گی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ام المومنین کے ساتھ اپنی نسبت کو، آپ یہ سوچئے کہ جب دربار یزید میں آپ کھڑے ہوں، جب آپ دو لوگوں کی جنگ دیکھتے ہیں نا، اور بالخصوص جب یہ عرب کے کلچر میں جب آپ اپنے ایک شخص دوسرے کے ساتھ آ کے جنگ کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، جنگ تو ہوتی ہے بعد میں، مگر آپ رجز پڑھتے ہیں، آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق کس خاندان سے، آپ بتاتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد کون ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ کس شجاعت کے گھرانے سے میرا تعلق ہے، آپ بتاتے ہیں کن صابرین اور کن اعلیٰ حسب و نسب ہے میرا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام اس نجس کے دربار میں، اس لعین کے دربار میں، کہ جس کے نام کو اور جس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں کہ جس کا نام ہے یزید، اس کے یزید بن معاویہ کے دربار میں جب آ کے امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ارشاد فرماتے ہیں امام زین العابدین، کیا فخر سے، کتنا فخریہ تعارف کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ام المومنین کے ساتھ اپنی نسبت کو انہوں نے اس طرح سے بتایا اور شان کے ساتھ کہا کہ میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر پورا جو مدینہ تھا اور پورا جو اسلام کے جو جتنے بھی معاشرہ تھا ناز کرتے تھے. اور جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں تو یہ وہ واحد ان چند خواتین میں سے ہیں اس زمانے کی کہ جن کا نام سر فہرست آتا تھا پاکیزگی. آپ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی، آپ پاکیزہ عورتوں میں صف اول کی خاتون تھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس قدر دنیا میں بھی دنیاوی لحاظ سے کس طرح سے
کام کو چلایا. تجارت ملکۃ التجارہ کہا جاتا تھا ان کو, اور پھر کس طرح سے ملکۃ العرب کہا جاتا تھا. ناٹ اونلی دس, وہ ایک تو بہت ویل آف گھرانے سے ان کا تعلق تھا. 80,000 سے زائد آپ یہ سوچئے کہ ان کے اونٹ تھے. یہ جو آج کل کی گاڑیاں جو ہماری شاید دسترس میں بھی نہیں ہوتی, جن کو ہم لک اپ کر رہے ہوتے ہیں, 80,000 اونٹوں کی مالکہ تھی جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ. مگر یہ ایک سائیڈ ہے, یہ ان کی زندگی کا ایک رنگ ہے, اور ان تمام رنگز میں ان کا ایک رنگ جو سب سے سر فہرست تھا وہ ان کی پاکیزگی. وہ اللہ اس زمانے میں جو دین اسلام تھا, جو ابراہیمی مذاہب چلا آ رہے تھے, اس کی فالوور تھی اور متقی تھی, پرہیزگار خاتون تھی. اور ان کی شان میں کیا کہیے کہ ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ, ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ, ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ. ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں, ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں, بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ. اور ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی, ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی, شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ. خود ابی بھی انہیں کہتی ہیں مادر, کیوں تم پہ فضائل نہ ہوں قربان خدیجہ. تو واقعی یہ اگر سوچا جائے تو آج جو جناب بی بی دیکھیں, جو بے شک یہ جو آج کا دن ہے یہ وصال کا, یہ ایک دوری کا دن ہے کہ بی بی کا جو ہے وہ وصال ہوا. مگر یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی ایسے ایام آتے ہیں کہ کوئی کسی شخص کی, کسی شخصیت کی, کسی ہستی کی آمد ہو, تو اس کے کردار کو یاد کیا جاتا ہے, اس کی شخصیت کے فضائل کو یاد کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شخصیت کے فضائل سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر چند اور اشعار بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شان کے حوالے سے, اور کیا ذات ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ والضحیٰ میں یہ ارشاد کرتا ہے کہ اے نبی, ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے غنی کر دیا. اور پھر احادیث میں جب ہم حدیثیں سنتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو استحکام جناب علی علیہ السلام کی تلوار سے اور جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے ملا. اور آپ یہ دیکھیے کہ سورہ والضحیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے, نبی تمہارے رب نے ہرگز تمہیں تنہا نہ چھوڑا, وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوا, اور یقین ہے رکھو تمہارے لیے بعد کا دور پہلے سے بہتر ہے, اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور کیا تم نے اس کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تمہیں اپنی طرف سے مال عطا کیا. تو آپ یہ سوچئے آج جب کوئی ادارہ کھلتا ہے, جب کوئی اسکول کھلتا ہے, جب کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ کھلتا ہے, تو ہر انسان کا یہ سوال ہوتا ہے وہاں پر فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے, کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ادارے کو, اس مدرسے کو, اس اسلامک انسٹیٹیوشن کو, اس مسجد کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آئیے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو دین اسلام کو فنڈنگ کہاں سے ہوئی. فنڈنگ وہاں سے ہوئی, اس مال سے ہوئی کہ جس کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مال کہہ کر پکار رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جس طرح سے اپنا اس پاکیزہ مال سے, جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جس طرح سے اپنا مال جو ہے اپنے رہبر, اپنے ہادی, اپنے رسول, اپنے شوہر کو جو ہے وہ دیا تاکہ وہ اللہ کے اس دین کو پنپ پا سکے. اور اللہ کس طرح سے وہ کیا اعلیٰ درجے کا اور کیا حلال مال ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کو اپنا مال کہہ کر پکار رہا ہے, اور وہ بھی قرآن مجید میں. اور کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا,
کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام خدیجہ تیرا۔ اور بے شک جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے وہ قائم رہے گا، جو کہ بے شک آخری دن قیامت کے دن تک اور اس کے بعد that day and beyond، تب تک اللہ کا نام جو ہے وہ بلند و بالا ہے، اعلیٰ و اعلیٰ ہے۔ تو آپ یہ سوچیے کہ جب تک اللہ کا نام رہے گا تب تک یہ اسلام جو ہے یہ مقروض رہے گا جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ آئیے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کی طرف رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا، کس طرح سے آقا کے اوپر اس وقت یقین کیا۔ ہمیں آقا کی بہت سی ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جس میں آقا جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے خدیجہ تو وہ عورت ہے، تو وہ خاص روح ہے کہ جس نے مجھ پر اس وقت یقین کیا کہ جب لوگ مجھے میری تضحیک نعوذ باللہ کرتے تھے، اس وقت تو میرے ساتھ کھڑی ہوئی جب میرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ تو نے مجھے اس وقت ہمت اور حوصلہ دیا کہ جب میں ایک ایسی حالت میں تھا، مضطرب تھا، مجھے تو نے اس وقت محبت دی جب لوگ مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو نے مجھ پر اس وقت یقین کیا جب میرے پہ کوئی یقین نہ رکھتا تھا۔ یہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا شرف ہے کہ انہوں نے شانہ بشانہ کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے خامند، اپنے شوہر کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ کس طرح سے ہر لمحے ان کا ساتھ دیا، ہر لمحے ان کو حوصلہ دیا، ان کو تقویت دی، ان کو پریشانیوں سے نکال کر اس وقت میں جب آپ مشکل میں ہوں تو ایک بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کو چند الفاظ تسلی کے بول دینا تو وہ تسلی کے الفاظ ساری زندگی وہ شخص یاد رکھتا ہے۔ اور آپ آگے دیکھیے جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کہ کس طرح سے آقا جو ہیں ساری زندگی ان کو نہ صرف یاد کرتے رہے بلکہ ان سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو، ان کی خالہوں کو، ان کی ماسیوں کو، ان کی جو دوستیں تھیں، جو ان کی فرینڈس تھیں، ان کو، ان سے ریلیٹڈ جتنے لوگ تھے، جب بھی گھر میں کوئی قربانی ہوتی، جب بھی گوشت آتا، جب بھی گوشت کرتا تو رانے پہنچایا کرتے۔ بہترین گوشت جو ہے، جو آقا کا فیوریٹ گوشت ہوتا تھا، وہ ان کے پہنچایا کرتے۔ امہات المومنین جتنی بھی بعد میں رہیں، ان کو یہ ان سے ناراضگی رہی کہ اور بلکہ بہت سخت الفاظ اگر ہم کہیں، میں اپنے وہ الفاظ اپنی زبان سے بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتی، مگر جناب بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بڑی تلخ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا اور بیوی کو ذرا بوڑھا ریفرنس دیتے ہوئے بات کی، اور ذرا تھوڑی لینگویج بھی ایسی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جوان ہیں اور آپ کیا ان کو یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ بہت ناراض ہو گئے کہ اس طرح سے میری زوجہ کے بارے میں جس نے مجھے اس قدر انتہائی سکون دیا، جس نے مجھے اس قدر محبت کی، جس نے میرے پہ یقین کیا، اور کہ اس طرح سے ان کے حوالے سے گفتگو نہ کی جائے۔ اور بے شک جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میری ان عورتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مجھے بہترین سکون دیا، اینڈ یو نو شی واز ڈیفینیٹلی ون آف دوز اسپیشل ونز۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی یہ روایت ہے کہ ہم جب کبھی آقا کو خوش کرنا چاہتے، ان کے ایز آئی ہیو مینشن بیفور کہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر لانا چاہتے، تو ہم ان کے حوالے سے جو ہیں وہ خوبصورت گفتگو کرتے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اور چمکا ہے کچھ ایسے ماحول اختر تیرے گھر کا، چمکا ہے کچھ ایسے ماحول اختر تیرے گھر کا، جبرائیل امی بھی ہے عاشق تیرے در کا،
फैजान नज़र सब पर बराबर तेरे घर का, ममनू है खुद दीने पैगंबर तेरे घर का, और पाइंदा तेरे दम से नबूवत की चशम है, तू मोहसिन आए ज़िंदगी शाह उमम है, और महफूज जहाँ तेरा हर एक नक्श कदम है, मुझको उसी शेबे अबी तालिब की कसम है, तू शम्मे रिसालत का वो फानूस बनी है। ए बीबी खदीजतुल कुबरा सलाम, क्या कहने आपकी ज़ात के, तू शम्मे रिसालत का वो फानूस बनी है, अब तक तेरी चादर बनी इंसान पे तनी है, रुतबे में कहाँ कोई हुआ तेरे बराबर, जो मर्जी कोशिश कर ले उनके बराबरी करने की, रुतबे में कहाँ कोई हुआ तेरे बराबर, क्यों कर कोई कहलाए आखिर तेरा हमसर, हैदर तेरा दामाद मुहम्मद तेरा शौहर, हसनैन नवासे हैं तो जहरा तेरी दुख्तर, दोज़ख तेरे दुश्मन के लिए गर्म हुआ है। बेशक तमाम दुश्मनाने जनाब खदीजतुल कुबरा ये सुनिए कि दोज़ख तेरे दुश्मन के लिए गर्म हुआ है, जन्नत तेरी नालैन उठाने का सिला है। बेशक जो अज़मत जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा को पहुंचा, अल्लाह को राज़ी करना है तो किसके ज़रिए जाएंगे, उसको जो अल्लाह को महबूब तरीन है। कौन है वो ज़ात? आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर आका को राज़ी करना है तो किन को राज़ी करना है, किन से मोहब्बत करनी है? वो जो उनकी महबूबा है, कौन है वो है जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा, वो है जनाब बीबी ऐसी ज़ात, एक ऐसी शख्सियत के जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हाना व तआला के सलाम आए, और ऐसी पाक ज़ात कि जो अपनी मिसाल आप हैं। और तमाम जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा के फ़ज़ाइल कुछ अशआर की सूरत में कि निसाब इश्क वफ़ा सैयदा खदीजा हैं। कौन है जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा? निसाब इश्क वफ़ा सैयदा खदीजा हैं, निसाब इश्क वफ़ा सैयदा खदीजा हैं, करार शाह ज़मा सैयदा खदीजा हैं, और लुटा दी दौलतें इस्लाम की बका के लिए, लुटा दी दौलतें इस्लाम की बका के लिए, मुईन दीन खुदा सैयदा खदीजा हैं, और दरे करम से कोई भी नहीं गया खाली, कमाल जूदो सखा सैयदा खदीजा हैं, बिला शुबा है खदीजा ही बिला शुबा है खदीजा ही जद्दाए सादात, बिला शुबा है खदीजा ही जद्दाए सादात, बिनाए आले अब्बास सैयदा खदीजा हैं, खुशी हो या कि हो गम मुस्तफ़ा के साथ रहीं। इट डजंट मैटर, देयर आर पीपल हु जॉइन यू। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको तब ज्वाइन करते हैं जब आपकी आसानियां हो जाती हैं ज़िंदगी में, जब आपके पास पैसा, मालो मता, इज्जत, दौलत, आसानियां आ जाती हैं। मगर कब बीबी खदीजतुल कुबरा ने आका का साथ दिया? जब आका तनो तन्हा थे, जब पूरी दुनिया उनको छोड़ चुकी थी। क्या फरमाते हैं कि जी शेर क्या है कि खुशी हो या हो कि गम मुस्तफ़ा के साथ रही, निशान सब्र विला सैयदा खदीजा हैं, हिरा पे तोशा लिए उनका दम बदम जाना, कमाल हिल्म रज़ा सैयदा खदीजा हैं, कि जिन पे अर्श से तस्लीम हक हुई नाजिल, कि जिन पे अर्श से तस्लीम हक हुई नाजिल, पसंद ज़ात खुदा सैयदा खदीजा हैं, और मिटेंगे तेरे मुशाहिद तमाम रंजो अलम, कि दर्द व गम की दवा सैयदा खदीजा हैं। बेशक ये वो ज़ात हैं, ये वो पाक हस्ती हैं जो हम सब के लिए नमूना हैं और उसवा कामिला हैं। और जब हम इस उसवा कामिला के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, बहैसियत माँ, बहैसियत बीवी, बहैसियत पहली मुसलमान औरत जिसने अपना तन मन धन किस तरह से अपने रब के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने घर के लिए सब कुछ जो है वो दे दिया, और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की कुर्बत के लिए। तो फिर ये मिसालें हमारी ज़िंदगी में हैं। जब ये मिसालें अपनी ज़िंदगी में रखते हुए हम अपनी ज़िंदगियां गुजारेंगे, जब हम बीवी का कैरेक्टरिस्टिक्स और बीवी की का किरदार और उनकी सिफ़ात एज अ वाइफ अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, ये जो मिनारा नूर, ये जो शख्सियात है ना जिनका तस्करा हम करते हैं, ये क्या हैं? इतने मुश्किल हालात के बावजूद they have the qualities of angels.
اتنی اینجلک کوالٹیز ہیں کہ اینجلز ان کو آ کے سلام کرتے ہیں. جسٹ امیجن, دے آر ناٹ اینجلز, اینجل کم ٹو گیو دیم سلام کہ کیا کہنے ہیں آپ کے. تو ہم جو ان کا ذکر اتنا کرتے ہیں, کیا ہم اپنی زندگی کے اندر ان کی کوالٹیز کے بارے میں بات کر کے کیا اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ دی آنسر از یس, وی کین ڈو دیٹ. اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. صبح اٹھ کے آپ کو ایفرمیشن سننی پڑتی ہیں, اسپریچول اسلامک میڈیٹیشن سننی پڑتی ہے تاکہ فریم آف مائنڈ اچھا رہے اور سارا دن اچھی ایفرمیشنز جو ہیں وہ آپ کریٹ کریں, اچھے تھاٹس کریٹ کریں. So I hope you people are all listening to all the meditations. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا YouTube تو مجھے بتائیے, میں آپ کو اس کا لنک بھیجواؤں گی. Please go to that YouTube channel and subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon. سبسکرائب کریں YouTube چینل, پھر اس کے بعد بیل آئیکن پہ رنگر آن کریں تو آپ کو ہر روز صبح ڈاٹ 5 بجے وہ میڈیٹیشن کا جو ہے وہ لنک آ جائے گا. اس کو سنتے سوئیں. میں خود بھی سنتی ہوں ایسے آپس کی باتیں سوتے, اور اپنے ہسبینڈ کو بھی آئی میک شیور یو لسن ٹو دیٹ اینڈ ہی از لائک اچھا صبح بڑا مزہ آیا. میں نے لگائی میڈیٹیشن جب 5 بجے تو وہ سن رہے تھے اور سنتے میں سن رہی تھی اور وہ ان کے خراٹے آنے شروع ہو گئے and I was like oh God. So he fell asleep. اور کیا کہتے ہیں, اور میری میڈیٹیشن پہ میں نے ہیڈ فونس لگا لیے بیکاز آئی کونٹ بیئر دا سنورز. ان میڈیٹیشنس کو سن کے بھی آپ کو وہ سکون حاصل ہوگا. اور ہم یہ جو منارہ نور, جو یہ شخصیات ہیں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ اور اہل بیت اطہار کی جو یہ آئمہ معصومین ہیں اور خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے جانتے ہوئے, ان سے انرجی لیتے ہوئے ہم اپنے کرداروں کو بہترین بنائیں گے. آخر میں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ پھیلا ہے تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا, پھیلا ہے تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا, ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا, دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا, بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا, اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے, اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے, مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے, پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے, تو محسنائے زندگی شاہ امم ہے. جی خواتین و حضرات, یہ وہ ذات پاک ہے, یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قدر کی, ایسی ان سے محبت کی, ایسا ان کا احترام کیا, ایسا ان کا ادب کیا, ایسا ان پہ یقین رکھا, ایسا یقین کامل کہ پوری دنیا کے لیے ان کا یقین جو ہے وہ ایسی فولادی دیوار بن گیا اور ایسا کرشمہ بن گیا کہ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی محبت کا, ان کے کردار کا, ان کا جو یقین تھا وہ کس طرح سے پوری دنیا کے اندر اس کی نور کی روشنی کیسے پھیلی کہ آج آپ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں موجود جو آپ کے یہ رشتے ہیں یہ اگر الائنڈ نہیں ہیں, اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اگر یہ آپ کے شانہ بشانہ نہیں ہے, یا آپ کے کاموں میں اور آپ کی جو بھی مشن ہے زندگی کا اس میں ساتھ نہیں ہے, تو زندگی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ 50% آپ کی رہ جاتی ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کو کوئی نہ کوئی ایسا ساتھ ضرور چاہیے ہوتا ہے. اور جب وہ ساتھ مل جائے اور ایسا ساتھ ہو جو آپ کے کمزور لمحات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو, جو آپ کو مشکلوں میں سہارا دینے والا ہو, جو آپ کو آپ کی اضطرابی کیفیت اور مضطرب جب آپ ہوں تو آپ کے لیے سکون کے الفاظ بولنے والا ہو, جب آپ کو ایسا ہم سفر زندگی میں مل جاتا ہے, جب آپ کو ایسا زندگی گزارنے والا ایک شخص آپ کے ساتھ چل پڑتا ہے, تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. اب سوال یہ کرنا ہے آج, اگر ہم بی بی کی اس سارے معاملے کو دیکھیں تو 2 چیزیں, وہ لوگ جو وہ خواتین جو ان میرڈ ہیں
وہ یہ سوچیں کہ جناب بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے اسپاؤس سلیکشن انہی کی طرح کرنا ہے، کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا پیسہ کیا کما رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پیسے کتنے پاس ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، گھر کتنے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے گا، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، وہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یا لوگوں کو آسانی ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھ کے کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بہترین ہوگی اور اسی طرح سے آپ آگے لے کر بڑھیں گے۔ اچھا، اور وہ خواتین جو آلریڈی میرڈ ہیں اور اپنے رشتہ ازدواج میں ہیں، ان کے لیے کس قدر یہ ضروری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر یقین کریں، کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم سفر جو آپ کی زندگی میں ساتھ چلنے والا ہے اس کو ٹرسٹ کریں، اس کی عزت کریں، اس کو ایک ایسے پیڈسٹل پر بٹھائیں کہ وہ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جو شخص مجھے اتنی عزت دے رہا ہے مجھے بھی اس کی عزت دینی ہے۔ جب آپ اس پازیٹیو سوچ کے ساتھ رشتے کو آگے لے کر بڑھیں گے پھر آپ دیکھیں گے، آئی نو یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے معجزات، اس کے ثمرات آپ کو اپنی زندگی میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔